السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار۔ رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں الفرقان اسٹڈی سینٹر میں دین کی کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ آج کے اس درس میں جس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی۔ اس سلسلے میں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد، تین باتیں پائی جائیں گی وہ انسان ایمان کا لطف حاصل کر لے گا، اس انسان کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، ایمان کی چاشنی اسے حاصل ہوگی، جس انسان کے اندر تین صفتیں پائی جائیں گی۔ اب وہ تین صفات کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ پہلی صفت یہ ہونی چاہیے اس کے اندر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کرے۔ اس کے نظر میں، اس کی نگاہ میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اگر یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان نے ایمان کی چاشنی کو حاصل کر لی، ایمان کا ذائقہ حاصل کر لیا۔ اس حدیث سے ایک بات تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی ایک حلاوت ہے
جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے شہد، اس کو ایک عام انسان اگر اپنے زبان پر رکھتا ہے تو شہد کی لذت کو، اس کی مٹھاس کو وہ محسوس کرتا ہے، لیکن وہی شہد ہے اگر کسی جانڈس کا مریض اس کو اپنی زبان پر اگر رکھتا ہے اسی شہد کو، جسے پیلی کا مرض کہا جاتا ہے، وہ مریض اگر اس شہد کو اپنی زبان پر رکھتا ہے تو اس کا ذائقہ اسے میٹھا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کھانے کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فروٹس ہیں جو لذیذ ہے، میٹھا ہے، لیکن ایک بیمار انسان جب اسی لذیذ اور بہترین کھانے کو، ایک میٹھا پھل کو یا ایک بہترین کوئی چیز کھانے کی ہے، اسے ایک مریض انسان جب اپنے زبان پر رکھتا ہے تو وہ غذا، وہ فروٹس، وہ کھانے اس مریض کو پسند نہیں آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہٹاؤ میرے پاس سے، عجیب زبان میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹیسٹ لیس، زبان پر کوئی اچھی چیز رکھے، کھانے کی بہترین چیز جو اس کی برغوب تھی، جو اس کا فیوریٹ تھا، جسے وہ ہمیشہ کھاتا تھا، لیکن بیماری کی حالت میں جب وہ اپنی زبان پر اسی چیز کو رکھتا ہے، اسی غذا کو رکھتا ہے، تو وہی غذا اسے کڑوا سمجھ میں آتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی جو حلاوت اور چاشنی ہے، وہ حلاوت اور چاشنی ہر انسان کو اس کا ذائقہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایمان کی مٹھاس ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے کچھ صفات اپنے اندر آپ کو پیدا کرنے ہوں گے، جن میں پہلی صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ وہ انسان، اس انسان کے نزدیک اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، زیادہ محبت کرتا ہو اللہ کے رسول سے۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ انسان کسی انسان سے جب محبت کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے واسطے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور صرف خالص اللہ کے لیے کسی انسان سے وہ محبت کرتا ہے۔ کسی انسان سے محبت کرنے میں اس کا کوئی دنیاوی لگاؤ، دنیاوی فائدہ، کوئی مالی فائدہ، کوئی اور فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ فلاں انسان ایسا ہے جو اللہ کا محبوب ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین پر چلنے والا ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے، صرف اسی واسطے سے کسی انسان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اسلام لانے کے بعد کفر کی جانب لوٹنا اتنا ہی وہ ناپسند کرتا ہو جتنا کہ کوئی انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 صفات کا ذکر کیا، اور یہ 3 صفات ایسے ہیں جس سے متصف ہونے کے بعد ایک انسان ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی چاشنی اور اس کی مٹھاس کو حاصل کر سکتا۔ اب آئیے کچھ تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں آج کے اس حدیث کو۔
سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ ہے اللہ رب العالمین سے محبت. ایک انسان سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرے. اللہ رب العالمین سے محبت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب اس کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی، تکلیف، دکھ، سکھ جو چیزیں بھی آتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے. نہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی پہنچا سکتا، نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا، نہ دکھ پہنچا سکتا، نہ سکھ پہنچا سکتا ہے، نہ آرام سکون پہنچا سکتا، نہ تکلیف پہنچا سکتا اللہ رب العالمین کے علاوہ. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعد الله فليتوكل المؤمنون. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہماری زندگی میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے. وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمن اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرتا. اس آیت کریمہ سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی جو آئی ہے میری زندگی میں یہ اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا اور وہ ہو کر کے رہے گا. جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر پر ایمان لائے، اور تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھی باتیں یا بری باتیں آتی ہیں تو اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا. ورنہ آج جو حالت ہے ہم دیکھتے ہیں، آج جو بدعقیدگی کی انتہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، خاص کر معاف کیجئے گا چونکہ یہ محفل عورتوں کی محفل ہے، خواتین کا درس ہے، حالانکہ مرد سبوں کی، لیکن چونکہ بات ہے کہ میں آپ کو ہی کچھ باتیں کہوں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر ابھی ہمارے خواتین کی، اسلامی خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کے نزدیک یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی ضرر پہنچا تو ہم فوراً الزامات کی بوچھار کر دیتے ہیں. ہماری زندگی میں جو نقصان ہوا ہے نا یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں جادوگرنی کی وجہ سے، فلاں نے جادوگری کر دی ہے، فلاں نے سحر کروا دیا، فلاں میرے خلاف اس طریقے کی پلاننگ کی تھی، اسی پلاننگ کا نتیجہ میں آج ہم پریشان ہیں، اس نے جادوگری کے ذریعے سے ہمیں نقصان پہنچا دیا یا ہمیں تکلیف دے دیا، ہم کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. یہ ساری باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں آتی رہتی ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ ظاہر سی بات ہے سحر بھی ہے، جادو بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے کاروبار آج ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں گے آپ کہ اگر کوئی جادوگر جادو کرتا ہے، کوئی ساحر کوئی سحر کرتا ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ یقین اس بات کے رکھیے کہ بغیر اللہ رب العالمین کے حکم سے، بغیر اللہ رب العالمین کی مرضی سے کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو نصیحت فرماتے ہیں. کتنی بہترین نصیحت ہے، کیا توحید کا درس دے رہے ہیں.
فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ جان لو تمام کے تمام لوگ سب کوئی مل کر اگر تمہیں کوئی ایک فائدہ پہنچا دینا چاہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور سب لوگ جمع ہو کر کے یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم ينفعوك بشيء الا قد كتب لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا فائدہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں لکھ کے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد وَأَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور سب کوئی مل کر کے سوچے کہ آپ کو کوئی ضرر پہنچا دے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا نقصان اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ دی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، چاہے کسی کے ذریعے سے آئے، کسی پڑوسن کے ذریعے سے آئے، کسی رشتہ دار کے ذریعے سے آئے، کسی اور کے ذریعے سے آئے، کسی بھی ذریعے سے کوئی تکلیف اگر پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا، اسی وجہ سے وہ تکلیف ہماری زندگی میں آ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہے تو اس کا علاج کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، مناجات کرے تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں کوئی خرابی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، انسان اگر اللہ رب العالمین سے یکسوئی کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے ذریعہ سے اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو اور اس کے تقدیر میں جو کچھ پریشانی لکھی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کو بدل دیتا ہے دعا کے ذریعے سے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کیسے ہو اور اللہ رب العالمین سے محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے محبت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب ایک شخص اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد جو تکلیف اور پریشانی اس کی زندگی میں آئے اس پر وہ ثابت قدمی اختیار کرے، جمع رہے اس بات پر۔ آپ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام کے تمام انبیاء کی زندگی دکھ اور تکلیف سے بھری ہوئی تھی، بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا، انبیاء کرام کو تکلیفیں دی گئی، ایذائیں دی گئی، قوم کے لوگوں نے ستایا، مارا، آرے سے چیر دیا، کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ لیکن انبیاء کرام کی ذات اللہ رب العالمین پر ایمان، اپنے ایمان پر وہ قائم رہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی بشارت سنائی قرآن کریم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ اس پر استقامت اختیار کر لی، جمے رہے اس بات پر، جن لوگوں نے ایسا کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کھاؤ، تم غم مت کرو، وابشروا بالجنہ، بلکہ تم کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، التی کنتم توعدون، جیسا کہ تم سے وعدہ کیا گیا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں ان کو؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد تکلیف کا آنا برحق ہے، ضروری ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا گمان کر کے رکھا، کیوں یہ وہ ان یقولوا آمنا، وہ کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر انسان سے اس کی استطاعت کے مطابق اس کو آزماتا ہے۔ گزشتہ نبیوں کے زمانے میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہے۔ مستهم البأساء والضراء، کہ تکلیفوں اور پریشانیوں نے ان کو چھو لیا، مس کر دیا، اتنی تکلیفیں آئی، اتنی مصیبتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزلزلوا، زلزلو زلزلہ یعنی کہ ہل جانا، وہ ہلا دیے گئے، ہل گئے پریشانی سے، تکلیف اور مصائب و آلام سے، یہاں تک کہ وقت رسول اور ان کے ساتھیوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ زبان سے جملے نکالنے پڑے نبیوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو، گزشتہ قوم میں ان کو، وقت کے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حال اگر دیکھیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حال دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی وجہ سے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں اٹھانے پڑی۔ کسی کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا اور سینے میں گرم پتھر رکھ دیا گیا، اور کسی کو ناک میں دھواں ڈالا گیا، کن کن مصائب سے گزرنا پڑا صحابہ کرام کو، لیکن صحابہ کرام کا ایمان اللہ اکبر، ذرا بھر بھی ان کے قدم میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں آئی، بالکل ڈٹے رہے اپنے ایمان پر، وہ ثابت قدم رہے اپنے ایمان پر۔ یہ ہے اللہ سے محبت، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ کی ذات۔ یہ محبت، اس طریقے کی محبت اگر پیدا ہو جائے کسی انسان کو، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، ایمان کی چاشنی پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ کوئی انسان اگر یہ کہے ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے،
اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ جہاں ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا حکم ملا، وہی ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے کا حکم ملا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر آپ واقعہ پڑھیں گے، ان کے حالات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی۔ اور کیوں نہ کرے محبت، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اس کے دل میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی، دنیا کو ایسی مثال پیش کی کہ آج دنیا ایسی تاریخ اور ایسے مثال لانے سے قاصر ہے کہ کوئی اپنے نبی سے اس طریقے کی محبت کرتا ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ قیدی کر کے لائے، قیدی بنا کے لائے گئے، قید میں ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو سولی پر چڑھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دشمنوں نے سولی پر چڑھانے کا انتظام کیا۔ اب جب سولی پر چڑھایا جا رہا ہے تو ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ کہتے ہیں کہ خبیب تم یہ سوچتے ہوگے کہ کاش میں محمد کی جگہ ہوتا، محمد میری جگہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یعنی کہ میں آزاد ہوتا جہاں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہیں، میں آزاد ہوتا، میری اس جگہ، اس پھانسی کی جگہ پہ، سولی کی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہوئے ہوتے۔ تم تو یہی سوچتے ہوگے ابھی کون سی مصیبت میں پھنس گئے ہم۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، کس قدر اس جواب کا کیا کہنا جو انہوں نے فرمایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچ رہا ہوں گا کہ میں محمد کی جگہ ہوتا، محمد میری جگہ ہوتے۔ سن لو، یہ سوچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھے تو ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ تم کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ ارے ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک میں اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ عالم میں محبت کا، اللہ اکبر۔ عورتوں کے ایک واقعہ میں بتا دوں، غزوہ احد میں ایک انصاری خاتون ہیں، ایک خبر افواہ اڑائی گئی کہ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، ہر کوئی پریشان اس خبر کو سننے کے بعد، جو مسلمان تھے تکلیف ہوئی، انہیں پریشانی ہو رہی تھی کہ ایسے یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ ایک انصاری عورت اپنے گھر سے دیوانہ وار دوڑتے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور جو کوئی راستے میں ملاقات ہو، جو کوئی جنگ سے واپس آ رہا ہے اس سے ملاقات ہو تو اس سے پوچھے کہ جنگ کا کیا حال ہے۔ وہ عورت لوگوں سے روک کر کے پوچھتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جنگ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ جنگ جاری ہے،
جنگ جاری ہے لیکن سنو اے عورت سنو، ایک بری خبر ہے تمہارے لیے۔ لیکن کیا خبر ہے؟ تمہارا باپ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تکلیف ہوئی، رنج ہوا۔ اس وقت مجھے میری باپ کی فکر نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، وہ خیریت سے ہے یا نہیں ہے؟ بولے کہا وہ ٹھیک ہے۔ آگے بڑھے، کسی اور سے ملاقات ہوئی، وہی سوال کیا کہ جنگ کا کیا حال، جنگ کی کیا حالت ہے؟ پتہ چلا کہ جنگ جاری ہے، لیکن کہا کہ سنو اے عورت، جنگ تو جاری ہے لیکن تیرے لیے ایک بری خبر ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بھائی مارا گیا۔ کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے بھائی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ خبر ملتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتی ہے، پھر کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہی سوال دہراتی ہے کہ جنگ کی کیا حالت ہے؟ پتہ چلا کہ جنگ جاری ہے، لیکن کہا کہ ایک بری خبر ہے کہ اس جنگ میں تیرا بیٹا ختم ہو چکا۔ بیٹے کی شہادت کی خبر سنتی ہے، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، صبر کیا، لیکن کہتی مجھے میرے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، مجھے محمد الرسول اللہ کا حال بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں؟ کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوڑتے دوڑتے وہ میدان جنگ تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اپنی زبان سے ایک جملہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اب کوئی غم، مجھے کوئی غم نہیں رہا۔ شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، لیکن کوئی غم، کوئی افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی داستان ہے، یہ جو آج تاریخ اسلام کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات ہم اکثر سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا کیا معنی ہے؟ کیا انسان صرف اتنی محبت کر لے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یا محبت کا یہ طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے گا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے، میلاد کی محفل قائم ہوتی ہے، جو سلام پڑھا جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتی ہیں؟ کیوں؟ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اگر کوئی بیٹھا رہ گیا، کوئی ہماری بہنیں، کوئی ہماری مائیں اگر سلام کے وقت بیٹھی رہ گئی تو بڑی لعنت ملامت کی جاتی ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بہت ہی بے ادب انسان ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کیا محبت کا یہی معنی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتے ہم کھڑے ہو جائیں، یا اپنے ہاتھوں اور یا اپنی انگلی اور اپنے انگوٹھے کو ہم چوم لیں؟ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ نہیں۔ محبت کا جو معنی ہے، محبت بمعنی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو تم میری اتباع کرو، تم میری اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ایک انسان ایک طرفہ کا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا دو طرفہ تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت کرے، اسے کہا جاتا ہے عین محبت۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ بنا کر بھیجا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے کسی بھی حصے کا جائزہ لے، ہر حصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رہنمائی ملے گی، ہر معاملے میں رہنمائی ملے گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ زندگی کے کون سا ایسا مسئلہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہیں فرمائی ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، طلاق و خلا کا معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو، وہ زندگی کا کون سا پہلو ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہیں فرمائی ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور رہنما مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے آئیڈیل کسی اور کو مانا، ہم نے رہنما کسی اور کو مانا، ہم کسی اور کے راستے پر چلتے ہیں۔ شادی بیاہ کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول جاتے ہیں۔ گھریلو معاملات میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں صرف رفع الیدین کی سنتیں یاد رہ جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، لہذا ہم رفع الیدین کریں گے۔ یقیناً کیجیے اور کرنا چاہیے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز سکھلا کر نہیں گئے ہمیں، صرف روزہ سکھلا کر نہیں گئے ہمیں، حج سکھلا کر نہیں گئے ہمیں، زندگی کے تمام پہلو کو برت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل نمونہ بتایا گیا، مکمل نمونہ۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے، بہت سارے معاملات میں ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں یقین مانیے، اگر اس طریقے سے اگر ہم اللہ کی محبت اپنے دل سے نکال دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں تو آپ یقین مانیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان کہ انسان ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی چاشنی کو پالے گا، وہ انسان کبھی ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو نہیں پا سکتا جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایمان کا لطف حاصل کریں، ایمان کی چاشنی اور اس کی مٹھاس کو حاصل کریں، چکھیں اس کو، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اللہ کی محبت دل میں پیدا کیجئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر بلا چون و چرا، بلا کسی اگر اور مگر کے اسے ہم مان لیں۔ کوئی شخص ہے، وہ انسان اگر یہ کہے، کسی انسان سے کہتا ہو کہ بھائی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بار بار کا ایک بار نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی کلمہ پڑھتا رہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب وہی شخص اسے کوئی کام اگر کہتا ہے، بہت معمولی کام، کہہ کہ ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، تو ابھی فرصت نہیں ہے، آپ جا کر کے پی لیجیے اپنے سے، کیا یہ محبت درست ہے؟ کیا یہ زبان سے جو ہم کہتے ہیں ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاح کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تکلیف آتی ہے تو ہم بابا کے مزار پر چلے جاتے ہیں، کسی سے نعرہ بندی لے کر باندھ لیتے ہیں، کسی سے دھاگا لے کر کے باندھ لیتے ہیں، کسی سے تعویذ لے کر کے بنوا لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پریشانی یہی لوگ حل کر دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم زبان سے کہیں کچھ کرے کچھ، اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایمان کی مٹھاس آپ حاصل کریں تو ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کیجیے۔ دوسری چیز،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی وہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ 3 صفات ایسی ہیں جس کے وجہ سے جو اگر کسی انسان کے اندر پائی جائے تو وہ انسان ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ میں نے بتایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وجہ سے، وہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس شخص سے محبت کرے اللہ واسطے محبت کرے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اس عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک شخص وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ 2 ایسے لوگ ہیں جو آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے واسطے ملتے ہیں اور جدا ہوتے تو اللہ کے واسطے جدا ہوتے ہیں۔ کوئی دنیاوی مفاد نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کاروباری ریلیشن نہیں، کوئی اور معاملہ نہیں، بس اللہ کے واسطے محبت ہے، وہ اللہ کے دین پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، اللہ کرے جو چیزیں عام طور پر سامنے ہماری آتی ہیں، اللہ کرے یہ حقیقی طور پر ویسا ہی رہے۔ ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں ان کا جو فرینڈ لسٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی لوگوں سے دوستی بناتے ہیں۔ کوئی اگر قرآن و سنت کے پابند انسان ہے، اس کو دیکھتے ہیں یہ فلاں ہے، اچھا یہ سلفی منہج کا ہے، اس سے تو دوستی ہونی چاہیے، اسے ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ جب میرے پاس فرینڈ ریکویسٹ آتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کون ہے، یہ فلاں ہے، اچھا فلاں ڈیٹیل دیکھا، اچھا منہج سلف سے ہے، سلفی منہج کا ہے، قرآن و سنت کا پابند ہے، اسے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نہ اس کو ہم جانتے ہیں، نہ اسے ایک وقت کی ملاقات نہیں، نہ اسے میں نے ایک گلاس پانی پلائی، نہ اس نے مجھے ایک پیالی چائے پلائی، میرا کوئی لینا دینا اس سے کہتے ہیں فلاں، اچھا یہ فلاں شخص ہے، اچھا یہ کتاب و سنت کا پابند ہے، سلفی ہے، اس کے فرینڈ لسٹ کو دیکھتے ہیں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں مشائخ ہے، فلاں شیخ ہیں، اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے واسطے محبت ہے۔ یہ دوستی گاڑی ہم نے دوستی لگائی، محض اس لیے لگائی یہ دوستی کہ یہ انسان کتاب و سنت کا پابند ہے، صحیح العقیدہ ہے، منہج سلف صالحین پر چلنے والا ہے، اسی وجہ سے اس سے ہم دوستی لگاتے ہیں، اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اور جب میرے پاس ریکویسٹ آتا ہے تو اسے ہم قبول کر لیتے ہیں دیکھنے کے بعد۔ یہی تو ہے اللہ اکبر وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ ایک واقعہ صحیح بخاری، ایک حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نکلا، کسی دوسرے دور دراز گاؤں کا سفر کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا اس کے پاس، جا کر پوچھا کہ اس سے پوچھو کہ آخر وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، دور دراز کا سفر طے کر رہا، کیوں، کس لیے، کیا وجہ ہے؟ ایک فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ آخر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ فلاں گاؤں جا رہا ہوں، فلاں دور علاقے میں، کس لیے؟ ایک بھائی ہے وہاں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا کس لیے ملاقات کرنے جا رہے ہو؟ ہاں کس لیے کہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، اس وجہ سے میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس سے میری دوستی ہے، اس وجہ سے دوستی ہے
کہ وہ توحید پر قائم ہے، دین پر قائم ہے، اللہ اکبر، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جتنی دور جاتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے جاتے فرشتے۔ یہ بشارت کس کو ملی ہے؟ جو انسان دوستی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے دین کے واسطے دوستی کر رہا ہے، کوئی ذاتی فائدہ اس کا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آج ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، آج ہم مالداری دیکھتے ہیں، رشتہ داری دیکھتے ہیں، سسرالی رشتہ داری ہے، دادیالی رشتہ داری ہے، نانیالی رشتہ داری ہے، تب ہم دوستی کرتے ہیں، چاہے وہ بدعقیدہ ہی کیوں نہ ہو، دین بیزار ہی کیوں نہ ہو، ہم ایسے لوگوں سے دوستی گاٹنا ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ دوستی اللہ رب العالمین کی وجہ سے کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کو ایمان کا ذائقہ ملے گا اور ایمان کی چاشنی آپ کو حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان فرمائی ہے، اور آخری صفت یہ بیان فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انسان ایمان لانے کے بعد، دین پر قائم ہونے کے بعد، دین سے پھر جانا، ایمان سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، اتنا ہی اس انسان کو ناپسند ہوتا ہے جتنا کہ ایک انسان خود کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ کون انسان ہے جو اپنے آپ کو سوچے کہ ہم کو آگ میں ڈال دیا جائے یا آگ میں جم مار لے، کود جائے، سوائے کہ مجنون ہو، پاگل ہو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، اب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ میں گرمی ہے، تپش ہے، اس میں گرنے سے جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو۔ کوئی انسان جان بوجھ کر آگ میں گرنا گوارا نہیں کرے گا، ناپسندیدہ ہے اس کو، اس لیے بات کوئی انسان آگ کے قریب جائے۔ اسی طریقے سے انسان ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھرنا اسے ناپسند ہو۔ ہماری بہت ساری بہنیں ہیں ایسی ملیں گی جنہوں نے رمضان المبارک کے موقع پر دین کو اپنایا، شریعت کی پابند ہو گئی، نمازوں کی پابند ہو گئی، روزے کی پابند ہو گئی، تہجد گزاری کی پابند ہو گئی، لیکن رمضان گزرتے ہی انہوں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، پردے کا اہتمام کرنے لگی، لیکن رمضان کے جاتے ہی عید کے دن ہی، عین عید کے دن ایسے لباس بنائے، اتنی بہترین لباس، اتنا مہنگا لباس کہ اس لباس کو پہننے کے بعد اب اسے نقاب کا پہننا تکلیف محسوس ہونے لگا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بہترین فیشن، نئے فیشن کا ڈریس میں نے بنایا، اب اس ڈریس کو میں نے سلایا کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں۔ اب اس ڈریس کو پہننے کے بعد 10,000 15,000 روپے کا سوٹ پہننے کے بعد 1,000 روپے کا نقاب اوڑھ کر کے کون جائے باہر نکلے شادی بیاہ کی محفل میں اور پارٹی میں، کون جائے؟ لہذا اس کو اتارو، اس کو پھینکو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ رمضان کے موقع پر حجاب کی پابند ہو گئی، باحیا ہو گئی، آپ رمضان کے گزرنے کے بعد آپ بے حیا کیسے ہو گئی؟ کیسے آپ نے دین سے دوری اختیار کر لی؟ تو اگر یہ دین سے دوری اختیار کرنے میں آپ کو قباحت محسوس نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جس طریقے سے آگ میں ڈالے جانا آپ کو ناپسندیدہ ہے، اسی طریقے سے آپ کو دین سے نکلنا ناپسندیدہ اگر آپ کو نہیں ہے، تو آپ یقین مانیے آپ ایمان کی حلاوت و چاشنی کو حاصل نہیں کر سکتی ہیں۔ صحیح معنی میں انسان جو مومن جو اپنے ایمان کا مزہ حاصل کرتا ہے وہ اسی وقت حاصل کر سکے گا جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اس کے دل میں ہو۔ اور دوسری چیز، کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے واسطے محبت کرتا ہو، دوستی کرتا ہے تو اللہ سے واسطے دوستی کرتا ہے۔ بہت اچھی سہیلی تھی، بہت اچھی فرینڈ تھی، لیکن دین کی باتوں کو میں نے بتایا، سمجھایا، توحید کی دعوت دی، سنت کی دعوت دی، حدیث پر چلنے کی دعوت دی، میں نے آڈیو سنایا، تقریریں سنائی کسی کی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، وہ ویسے ہی ابھی بھی بددین ہے، مشرکانہ عقیدہ، شرکیہ عقیدہ، وہی گھنٹے، وہی تعویذ، وہی پلیتا، وہی گھوڑے، وہی نالے، وہ ساری چیزیں کر رہی ہے۔
ختم کیجیے ایسے لوگوں سے دوستی. جہاں تک سمجھانے کے معاملہ ہے سمجھائیے، لیکن اتنی زیادہ دوستی، اسی کے ساتھ اٹھنا، اسی کے ساتھ بیٹھنا، اور ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں ہیں ہماری جو آپ کے درس میں آ رہی ہیں، جو آپ مسجدوں میں جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، ایسے عورتوں سے دوستی لگائیے جو دین کی پابند ہے، جو شریعت کی پابند ہے، جو قرآن و سنت کی پابند ہے. ایسی عورتوں سے اگر آپ دوستی لگاتی ہیں تو آپ یقین مانیے ایمان کی چاشنی آپ کو حاصل ہوگی، ایمان کی لذت آپ کو حاصل ہوگی. اللہ اکبر. اور تیسرا میں نے آخر میں بتایا کہ ایمان لانے کے بعد اس سے دور ہو جانا، بے ایمانی کا راستہ اختیار کر لینا، بددینی کا راستہ اختیار کر لینا، انسان کو اتنا ہی ناپسندیدہ ہونا چاہیے جتنا انسان آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تینوں صفات سے ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.